ہمارے والد صاحب جو ہیں ان کی پیدائش 1914 کی تھی، ٹھیک، لہٰذا انہوں نے تو اپنی پوری گویا پختگی پوری تاریخ اپنی آنکھوں سے پوری دیکھی، تاریخ اپنی آنکھوں سے تحریک دیکھی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اسی طرح میری والدہ صاحبہ جو ہیں ان کی جو تاریخ پیدائش تھی، سن پیدائش تھا وہ 1934 تھا، اور وہ یعنی جس وقت پاکستان بنا ہے تو وہ کوئی 13 سال ان کی عمر ہوگی، ٹھیک، تو انہوں نے بھی یہ سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ دیکھیں، ہم اگر اس کا احاطہ کریں کہ پوری کہانی کیسے تھی تو وہ تو بڑی تفصیلات ہیں اس کی، لیکن مختصر یہ کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ نسلوں سے دین کا کام کر رہے تھے، اور اسی حوالے سے ان کا جو سب سے بڑا اثاثہ تھا وہ دینی مدرسے تھے۔ لکھوں کے میں تو 2 مدرسے لکھوں کے ضلع فیروز پور کے اندر، چونکہ یہ بالکل پاکستان کی جو موجودہ پاکستان کی جو سرحد ہے اس کے قریب ہی قریبی ساتھ ضلع قصور کے ساتھ ضلع فیروز پور لگتا ہے، تو بلکہ لکھوں کے بہرام کی زمین جو ہے وہ ضلع قصور کی زمین کے ساتھ اب بھی لگتی ہے، اچھا، یعنی بالکل سرحدی گاؤں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کچھ عرصہ تو یہی ہمیں کلیئر نہیں ہوا کہ ہم پاکستان میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، یعنی یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ضلع جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے، تو وہ بہرحال نہیں آیا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم سوچتے رہے کیا کریں گے۔ 2 مدرسے تھے، ایک مدرسہ لکھوں کے گاؤں کے اندر تھا اور ایک جنگل میں تھا مرکز الاسلام کے نام سے۔ تو والد صاحب اس وقت جو ہمارا پورا خاندان جو تھا وہ مرکز الاسلام کے اندر یہ قیام پذیر تھے، وہ ایک الگ سے جنگل کے اندر مرکز تھا۔ لیکن جب یہ حالات پھر خراب ہوئے ہیں، ہمارے چچا مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مدرسے کے ہی چندے وغیرہ کے سلسلے میں وہ ضلع قصور میں آئے ہوئے تھے، ٹھیک، جو اس وقت پاکستان بن گیا۔ تو ہمارے چچا کہتے ہیں کہ کچھ نہیں پتہ تھا، کوئی خبریں نہیں آ رہی تھیں، اور کچھ بھی نہیں پتہ نہ تھا میرا خاندان زندہ ہے کہ وہ اللہ اکبر، کام آ گئے ہیں کہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے چچا جان کی اپنی داستان ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ میں تھا ضلع قصور کا ایک قصبہ ہے منڈی عثمان والا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے روڈے، اس کو کہتے ہیں روڈے عثمان والا، ٹھیک، وہاں پہ تھے۔ تو وہاں سے یہ جانا چاہتے تھے واپس اپنے گاؤں، جب غدر مچا ہے اور یہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں کے جو دوست تھے انہوں نے جانے نہیں دیا، انہوں نے کہا بھی نہیں۔ تو چچا جان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اسی وقت اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر میرا خاندان صحیح سلامت پاکستان پہنچ جاتا ہے تو میں ساری زندگی اپنے لیے کچھ بھی نہیں کروں گا، صرف تیرے دین کی خدمت کروں گا۔ میں نے پوری زندگی کا سودا کر لیا، اللہ، اور اگرچہ کام پہلے بھی وہ دین کا ہی کر رہے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ یہ جو مدرسہ ہے، اور پھر وہ وہاں پہ مدرسہ چھوڑ کے آئے تھے تو پہلا کام پھر انہوں نے یہی کیا کہ اکاڑا کے اندر جگہ الاٹ کرا کے مدرسہ ہی شروع کیا، اللہ، اور اسی کو یہاں پہ شفٹ کیا، اور پھر ونس اگین اس کا آغاز کیا جو پہلے سے وہاں پہ چل رہا تھا۔ تو وہاں پہ 2 مدرسے چل رہے تھے، اب بھی یہاں اللہ کا شکر ہے 2 نہیں بلکہ 3 برانچز ہے اس کی، وہ بھی چل رہا ہے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مرکز میں تھے، وہ اپنی پھر کہانی جب سناتے تھے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کیونکہ ہمارے مرکز کے ارد گرد سکھوں نے چکر لگانے شروع کر دیے، یہ جو جنگل میں مرکز الاسلام تھا، جو جنگل میں مرکز الاسلام تھا، اور وہیں پہ وہ کہتے ہیں ہماری رہائش تھی، اور اپنے ہی گھر تھے یا 1-2 چند ملازموں کے گھر تھے، باقی اپنے خاندان کے گھر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب سکھوں نے اس کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے تو پھر ہم نے خطرہ محسوس کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بھی نہیں آ رہا اور ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رات کو ہم نکلیں اور کچھ نہیں تھا، کچھ بھی لیے بغیر، یعنی جو چیز لے کے نکلے تھے وہ اپنی جو زیور وغیرہ تھا وہ اس کو ایک گٹھڑی میں ڈال کے وہ پکڑ لیا تھا، وہ بھی راستے میں کہیں گم ہو گئی تھی اور وہ بھی نہ رہی، یعنی جو چیز پکڑ کے نکلے تھے وہ بھی نہ رہا۔ تو وہ کہتے ہیں پھر ساری رات ہم پیدل چلے، تو چونکہ قریب تھا اور بالکل سرحدی گاؤں تھا، تو کہتے ہیں کہ پوری رات پیدل چلنے کے بعد راستے میں وہ پھر بتاتے ہیں جو مناظر انہوں نے دیکھے، قتل و غارت گری، اور پھر کہاں کہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لگا کہ اب ہمارا بھی آخری وقت ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنا خاندان کا قافلہ لے کے دریائے ستلج سے وہ کہتے ہیں ہم نے کراس کیا یہ گنڈا سنگھ بارڈر پہ، تو ہم ضلع قصور کی حدود میں جب داخل ہوئے تو ہم نے شکر کیا، اور پہلی رات آ کے وہ اگلے دن صبح آ کے وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بھرا پورا گھر چھوڑ کر، پوری حویلیاں چھوڑ کر، پورا مدرسہ، کتابیں، پوری لائبریری اور اپنے مال مویشی بھی سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے چل پڑے اور ادھر کو نکل آئے۔ پھر وہ اور بھی اس میں بڑی تفصیلات ہیں واقعات کی
کہ ہمارے اوپر کسی نے سرچ لائٹ ڈالی اور اچھا ہم کچھ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کون ہیں اور کس مقصد سے. اور اس وقت بھی وہ کہتے ہیں ہمیں لگا اندھیرا تھا اور ہمیں لگا کہ کوئی کسی طرف سے فائرنگ آئے گی یا کوئی ایسا سلسلہ ہوگا اور پھر شاید ہم نہیں ہوں گے. تو رات کا وقت ہو اور آپ کو اچانک فیصلہ کرنا پڑے کہ ہم نے نکلنا ہے اور فیصلہ کر کے پھر آپ نکل پڑیں اور آپ کو یہ سمجھ آئے کہ جو پہلے سے یہ امکان تھا کہ یہ شاید پاکستان کا حصہ ہو اور ہمیں نہ نکلنا پڑے, ایک امید تھی. ایک امید تھی, تو وہ بھی ختم ہو جائے اور آپ کو اچانک نکلنا پڑے. تو آپ اپنے گھر کا اندازہ کر سکتے ہو, جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو جو ہاں چھوڑا تو وہاں تو بالکل ایک اجاڑ اور بیابان جگہ تھی. آج اگر کسی نے اس اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑنے کے تصور کو تھوڑا سا بھی اجاگر کرنا ہو تو ہمارے بھرے پورے گھر ہیں, وہاں آپ ذرا 2-4 دن کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے دیکھ لیں اور صرف فون بند کر دیں, رابطے میں نہ آئیں. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ رونا چیخنا چلانا شروع ہو جائے گا. تو جو ہم 4 دن کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے اور اپنی بھرے پورے گھر میں بھی سب کچھ موجود ہونے کے باوجود, ان لوگوں کو اس آزادی کی قیمت کیسے معلوم ہوگی جب تک یہ ان کے حالات نہیں دیکھیں گے اور وہ جو داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں ان کی آگاہی حاصل نہیں کریں گے.